वज़ारत इत्तलात और नशरियात की वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। बयान में कहा, हुकूमत या पाक फौज ने वादी तीरा को खाली करवाने का हुक्म जारी नहीं किया। नकल मकानी को मुसल्लह अफवाह से जोड़ना सरासर गलत, मन गढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। ये दावे बेबुनियाद और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं, जिनका मकसद खौफ और हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। मालूमात के मुताबिक सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की जाती है, जिससे किसी किस्म की आबादी की। डेवॉस का दौरा बहुत अच्छा रहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वजीर आजम के लंदन में मीडिया से बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, जंग रुकवाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सीज फायर से जनूबी एशिया के लाखों लोगों की जिंदगियां बच गईं। उम्मीद है गजा में जल्द अमन कायम होगा। पाकिस्तान को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत मिली। फ़लस्तीनियों को इज्जत और वकार के साथ उनके हकूक मिलेंगे। MD IMF के साथ मुलाकात शानदार रही। उन्होंने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात को सराहा। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान हाई कमीशन में बिजनेस कम्युनिटी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन की मुलाकात। इजलास में क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान के CEO बिलाल बिन साकिब भी शरीक हुए। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पर बातचीत की गई। ICC ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करके स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। भारत नवाज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का एलामिया दोहरे मेयार का अक्कास। ICC ने कहा कि बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात पर भारत में खेलने से इनकार किया। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा किया। 3 हफ्ते से ज़ायद इस मामले पर तफसीली बातचीत की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राबिता रखा। उनके तहफ़्फ़ुज़ात का हर तरह से जायज़ा लिया। अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन के जरिए आज़ादाना सिक्योरिटी जायजे करवाए गए, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ियों और तमाशाइयों को किसी खतरे की निशानदही नहीं हो सकी। टूर्नामेंट से इतना करीब वेन्यू तब्दील करना मुमकिन नहीं होगा। स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा जाएगा, जहां पहले बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली। सानिया गोल प्लाजा पर पीपल्स पार्टी और MKM में लफ्जी जंग छिड़ गई। MKM ने कराची को वफाक के हवाले करने का मुतालबा कर दिया। फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत सानिया गोल प्लाजा पर लोगों को गुमराह कर रही है। सूबाई असेंबली फ्लोर की तौहीन की गई। बस बहुत हो गया, अब आपको 18 साल का जवाब देना है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे? फायर स्टेशंस में इजाफा क्यों नहीं किया गया? सिंध के वसाइल, महकमू, इख्तियारात और ज़मीनों पर पीपल्स पार्टी का कब्जा है। डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, सानिया गोल प्लाजा पर वफाकी सतह की कमेटी तश्कील दी जाए। 17 साल से कराची के वाक़यात पर कौमी इत्तेफाक राय नहीं, बातचीत और मुकालमे से बात की जा सकती। जियाले वजीर का MKM को तुर्की बतुर्की जवाब। शर्जील मेमन कहते हैं, फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसीह और बलीग उर्दू बोलें, हकायक मसख नहीं कर सकते। गोल प्लाजा की लीज में फारूक सत्तार का बतौर मेयर किरदार रहा। फारूक सत्तार की मेयरशिप के दौरान लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन हुई। गैर महफूज इमारतों के कल्चर को फ़रोग दिया गया। सानिया गोल प्लाजा किसी एक दिन की गफलत का नतीजा नहीं। गलत फहमियों की बुनियाद रखने वाले राह फरार इख्तियार नहीं कर सकते। कराची के अवाम सवाल पूछ रहे हैं, गलत बुनियाद रखने के नताइज का हिसाब कौन देगा? गैर कानूनी तामीरात को जायज़ करार देने वाले जवाबदेह हैं। सानिया गोल प्लाजा गफलत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सरकार की मुद्दत में FIR का इंदराज। मतन के मुताबिक आग लगने के बाद प्लाजे की लाइट बुझा दी गई, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गोल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं थे। कई गेट बंद होने से सूरत हाल खराब हुई। FIR में ताहाल किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। FIR काटने के बाद सील कर दी गई। FBCA के सर्वे में शहर की 90% इमारतों में आग से बचाव के इंतजामात न होने का इंकशाफ। सानिया गोल प्लाजा कराची में अमवात की तादाद 71 हो गई। जहाँ बाक अफराद की मुकम्मल लाशें नहीं, सिर्फ बाकियात मिली हैं। 82 लापता अफराद का इंदराज डिप्टी कमिश्नर साउथ ऑफिस में मौजूद है। अब तक 22 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। 50 से ज़ायद लाशें या इंसानी एज़ार DNA की रिपोर्ट आने के बाद शनाख्त हो सकेंगे। मलबा उठाने का ऑपरेशन 9वें रोज़ में दाखिल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गोल प्लाजा सानिया में जाबाक नौजवान आमिर के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की। कहा, इंसानी जान का कोई नेमल बदल नहीं। जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होता, चैन से नहीं बैठूंगे। सानिया गोल प्लाजा में मेजराइन फ्लोर पर जलने वाली क्रॉकरी शॉप के मालिक का हुकूमत से मुआवजा देने का मुतालबा।
لاہور میں فائر سیفٹی کی صورتحال کراچی سے بہتر، کراچی کے گول پلازا میں لگی آگ نے ساری عمارت خاکستر کر دی۔ لاہور کے انڈیگو ہوٹل میں لگنے والی خوفناک آگ پر صرف 5 گھنٹے میں قابو پا لیا گیا، 180 افراد کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہوٹل کی بیسمنٹ میں لگنے والی آگ کی اطلاع 12:25 پر ملی۔ 5:30 بجے آگ پر مکمل قابو پا لیا گیا تھا۔ آگ کو پھیلنے سے روکا گیا۔ واقعے میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جن کی شناخت عمران شہریار اور عمر ریاض کے ناموں سے ہوئی۔ 7 افراد زخمی ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران نے کہا کہ بڑے حادثے سے بچ گئے، آگ کو فوری طور پر کنٹرول کیا گیا۔ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے۔ 18ویں ترمیم کا اہم جز بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تھا۔ اختیارات نچلی سطح تک منتقلی ہونے تک ملکی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی تھنک فیسٹ میں گفتگو۔ 3 بڑے ڈکٹیٹرز نے لوکل گورنمنٹ کو اختیارات دیے جو کسی سیاسی حکومت کو 9 سال میسر نہیں ہوئے۔ ہم بلدیاتی نظام مؤثر انداز میں نافذ کرنے میں ناکام رہے، اسی لیے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا۔ سیاستدانوں کی ناکامی کی اہم وجہ بیوروکریسی کا اثر انداز ہونا ہے، جو اس نظام میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ لوکل گورنمنٹ کسی کے لیے خطرہ نہیں ہوتی، بلکہ اس سے تمام ادارے محفوظ رہتے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے نظام زندگی مفلوج۔ گلیات، مانسہرہ، شانگلہ، لوئر دیر، کلام، اورکزئی اور خیبر میں ہر طرف برف ہی برف۔ کئی رابطہ سڑکیں بند۔ بنیر سے شانگلہ جانے والی درجنوں گاڑیاں برف میں پھنس گئیں۔ محصور مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ مانسہرہ میں 2 روز بعد چہارہ ریشم ٹریفک کے لیے بحال کر دی گئی۔ مانسہرہ، بٹاگرام اور گرد و نواح میں بجلی بحال نہ ہو سکی۔ شوگران میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے آپریشن جاری۔ چلاس دیامیر میں مکان پر آبزرویشن ٹاور گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں مزید بارش، برفباری، لینڈ سلائیڈنگ، برفانی تودے گرنے کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے شہروں کوئٹہ، زیارت، قلات، یوب، چمن میں درجہ حرارت نقطہ جماعت سے نیچے گر گیا۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم اور وادی علیپا میں برفباری سے 2 مکانات مکمل تباہ۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کا 27 جنوری تک مزید بارشوں اور برفباری کا الرٹ۔ ملکہ کوثر مری میں 24 گھنٹوں کے دوران 18 انچ تک برفباری، سیاحوں کو مری آنے سے روک دیا گیا۔ پاک فوج کا برفباری سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن۔ آزاد کشمیر میں عباس پور محمود گلی سڑک پر برفباری میں پھنسے 45 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ پاک فوج کے جوانوں اور انتظامیہ نے حصہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر عباس پور زخمی۔ پھنسے افراد کی تلاش کا آپریشن جاری۔ ضلع کرم میں مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکے راستے کو صاف کیا۔ پھنسی گاڑیاں محفوظ مقامات پر منتقل۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق وادی تیرہ میں برف ہٹانے کا کام جاری۔ مختلف مقامات سے 1100 متاثرین کو ریسکیو کیا گیا۔ برفباری سے متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ کی شہریوں کو سفر سے گریز کی ہدایت۔ سیاح برفباری کے نظارے دیکھنے نیلم ویلی پہنچ گئے۔ افغانستان میں شدید بارشوں اور برفباری کے باعث 61 افراد ہلاک، 110 زخمی ہو گئے۔ افغان صوبے پروان، وردک، جنوبی قندھار، شمالی جوزجان، فاریاب اور وسطی بامیان سمیت دیگر علاقوں میں بدھ سے برفباری اور بارش جاری ہے۔ افغانستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ شدید برفباری اور بارشوں کے نتیجے میں ملک بھر میں 458 گھر تباہ ہوئے۔ امریکہ میں برفباری اور بارش سے 20 کروڑ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ نیشنل ویدر سروس کی وارننگ۔ 18 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 9 میں نیشنل گارڈ متحرک۔ 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 84,000 سے زائد صارفین کے بجلی سے محروم ہونے کے اطلاعات۔ واشنگٹن، فلاڈیلفیا، نیو یارک، بوسٹن میں برفباری کا امکان۔ میئر نیو یارک زہران ممدانی کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ متنازعہ ٹویٹ کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کیا تھا۔ دونوں کو جوڈیشل ریمانڈ کے باعث بذریعہ ویڈیو لنک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوشن نے 30 صفحات سے زائد پر مشتمل چالان عدالت میں پیش کیا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی پر پی ٹی ایم اور دیگر کالعدم تنظیموں کا ایجنڈا پھیلانے کا الزام تھا۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق علاقائی اور عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں پاکستانی موقف کو سراہا۔ عباس عراقچی کی حکومت اور پاکستانی عوام کی تعریف۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کو ٹیلی فون، علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ پاکستان اور صومالیہ کے درمیان ویزا شرائط سے متعلق معاہدہ طے پا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے صومالیہ کے وزیر داخلہ کی وفد کے ساتھ ملاقات۔ پاکستان اور صومالیہ نے سفارتی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا کی شرط ختم کر دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کی بھی تقریب میں شرکت۔ پاکستان اور امریکہ کا جعلی ویزا نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ کارروائی کا فیصلہ۔ پولیس ٹریننگ کے لیے اشتراک بڑھانے پر بھی اتفاق۔ وزیر داخلہ سے امریکی صحافی نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ محسن نقوی نے کہا ایجنٹ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی ہے۔ غیر قانونی امیگریشن میں 47% کمی آئی ہے۔ نیٹلی بیکر نے کہا ہماری ترجیحات ایک جیسی ہیں، باہمی تعاون کا فروغ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات۔ صحت، تعلیم، زراعت اور دیگر اہم شعبوں میں جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہدایات پر ون میپ بنایا گیا ہے، جس میں تمام اراضی پر ہر قسم کے اثاثوں کے مکمل ڈیٹا اور معلومات کی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ تعلیم اور صحت وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اولین ترجیح۔ مختلف اضلاع میں جدید کیتھ لیبز قائم کی گئی۔ وفد کی جانب سے زراعت، ویلیو ایڈیشن، زرعی ایکسپورٹ، کموڈیٹیز اور فشریز میں تعاون کی یقین دہانی۔ لاہوریوں کو بوگاٹا کا شدت سے انتظار۔ اندرون شہر میں برسوں بعد بسنت کی رونقیں لوٹ آئیں۔ پتنگ بازی کی تیاریوں میں مصروف شہریوں نے بسنت کا تہوار لاہور کی ثقافتی پہچان قرار دیا۔ پتنگ بازی، دھاتی ڈور اور ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی۔ پولیس موٹر سائیکل سواروں پر سیفٹی راڈ تقسیم کرنے میں مصروف۔ بسنت پر بغیر سیفٹی راڈ موٹر سائیکل چلانے پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ لاہور شہر کو ریڈ، یلو اور گرین زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کہتی ہیں بسنت کے ذریعے پنجاب کے ثقافتی رنگ، روایات اور خوشیوں کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ SOPs پر عمل کرائیں گے۔